والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لأحد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يتغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا صلوات پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و امان کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے، بالخصوص جو لوگ بھی مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، دنیا میں امن و امان کے لیے مل جل کر ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، ایام اعزاء ہیں اور وہ ایام ہیں کہ جو گزرتے ہوئے دن ہیں، گزرتی ہوئی شبیں اور گزرتی ہوئی راتیں اور گزرتے ہوئے دن ہیں. یقیناً وہ عبادت کہ جس سے ہم لوگ فیضیاب ہوتے رہے، اور یقیناً جس عبادت نے ہمیں زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان معاب بنا دیا اور آسمان تک ہمیں پہنچا دیا،
وہ عبادت کہ جو یقیناً نہ انسانوں کی بس کی بات ہے، نہ جناتوں کی بس کی بات ہے، نہ ملائکہ کے بس کی بات ہے، لیکن اس عبادت کا شرف خداوند عالم نے ان لوگوں کو عطا کیا کہ جن کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ یقیناً یہ وہ بڑی عبادت ہے کہ جس عبادت کو انجام دینے کے لیے صرف انسان ہی نہیں، صرف برگزیدہ انسان نہیں، صرف برگزیدہ سلیکٹڈ بندے ہی نہیں، بلکہ خداوند عالم نے آسمان سے فرشتوں کا بھی نزول کیا، ائمہ طاہرین بھی آتے ہیں، معصومین بھی آتے ہیں، اور یقینی طور پر 1,24,000 انبیاء کی اس میں شرکت ہوتی ہے۔ یقینی طور پر یہ وہ عبادت اور وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس عبادت کو جتنا بھی انجام دیا جائے وہ بھی کم ہے۔ نہ یہ عبادت کبھی ہم انجام دے سکتے ہیں کما حق کہو، نہ ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بس شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا کی کہ اس بزم میں بیٹھیں، اس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کی بزم ہے، جہاں پر سچوں کی بزم ہے، جہاں نبیوں کی بزم ہے، جہاں رسولوں کی بزم ہے، جہاں اولو العزم انبیاء کی جو ہے پیغمبروں کی بزم ہے، جہاں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم ہے۔ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ان لوگوں کے ہمراہ ہمیں قرار دیا کہ وہ بھی ہمارے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی ان کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری بزرگی نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا شرف نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس میں فضیلت اگر ہے، اس میں شرف کسی کا ہے، اس میں بزرگی کسی کی ہے، تو وہ خود یہ ذکر ہے کہ جس نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے، ہمیں بازر بنا دیا ہے، ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یقیناً جہاں پر پہنچنے کے بعد زمین والے بھی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں، آسمان والے بھی نظروں کو نیچی کر کے دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ ایام عزا کے آخری دن ہے کہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یقیناً بہت انتظار رہتا تھا، ہم نے عزا خانے سجائے اور مجلس عزا کی، مجلس عزا اور امام جلوس اور شب بیداریاں، یہ ساری چیزوں کو برگزار کیا اور اس میں ہم شرکت کرتے رہے، اور یقیناً ایک ایک لمحے پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے خداوند عالم کا کہ ہمیں اتنی بڑی توفیق اس نے عطا کی۔ یقیناً اور سب سے زیادہ دعا ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس ذکر کو کر سکیں، اس ذکر کو سن سکیں، اس ذکر میں شامل ہو سکیں، اور اس ذکر کو برپا کرنے کے لیے، اس کو منعقد کرنے کے لیے، اس کا اہتمام کرنے کے لیے ہم اس میں کوششیں کر سکیں، اس میں شامل ہو سکیں، چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کیونکہ اس میں کوئی بھی کام ہمارا چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس میں چھوٹا سا قدم بھی انسان بڑھاتا ہے تو وہ بڑا قدم ہوا کرتا ہے، چھوٹا سا کام انسان کرتا ہے تو وہ بڑا قدم ہوا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی مجلسیں کریں، لیکن یقینی طور پر اگر خلوص نیت سے اور خلوص دل کے ساتھ اور صرف اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور ان کی رضایت اور ان کی چاہت کے لیے اگر ہم نے کسی مومن کو، اگر کسی عزادار کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیا ہے تو یہ خدا کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہوا کرتی، اور یقیناً خداوند عالم نے ہمیں جب اس کی توفیق دی ہے تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ آخری ایام اور خاص طور سے یہ آج کی تاریخ کہ جو پہلی ربیع الاول کے نام سے ہے، اور ایک عظیم تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ کے جس میں یقینی طور پر جتنا بیان کیا جائے کم ہے اور جتنا اس کا تذکرہ کیا جائے کم ہے، لیکن حیف اور افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو برگزیدہ افراد تھے، جو برگزیدہ شخصیتیں تھیں، جو منتخب شدہ افراد تھے، خدا نے جن کے چوکھٹ پر، جن کے دروازے پر، جن کے دہلیز پر، جس پر خود خدا کے فرشتے اور بغیر اجازت کے نہیں آتے ہیں، اور خود پیغمبر اسلام ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ صبح و شام آ کر سلام کیا کرتے ہیں،
مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس در کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ یقیناً اگر صرف اس در کی عظمت کو سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی طرح سے مشکلات کا شکار نہ ہوتا اور ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا ہوا پھرتا۔ اور یقینی طور پر اگر آج یہ صورتحال ہے اور ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اگر اس میں دیکھیں تو یہ پہلی تاریخ پہلی ربیع الاول، یہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ایک بہت ہی مختصر سا فاصلہ ہے پیغمبر اسلام کی وفات، ان کی شہادت کے بعد سے پہلی ربیع الاول کے درمیان، لیکن اس کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کو اگر بیان کر دیا جائے تو یقیناً ایک درد رکھنے والے مسلمان کو یقیناً اس کی جو ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے کہ ایسے واقعات ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ واقعات رونما ہوئے، لیکن حیف ہے کہ مسلمان ان واقعات سے بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیں محمد آپ کے نے خود یعنی اس چیز کا اہتمام کیا کہ جب بھی کسی بھی فرزند کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام نے خود اپنے ان کا نام خود جو ہے تجویز کیا، خود نام رکھا ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو نام آپ نے رکھا، امام حسین کی ولادت ہوئی تو نام آپ نے تجویز کیا، نام آپ نے رکھا، بلکہ آپ نے نام نہیں، وہ آپ نے انتظار کیا کہ خدا کی طرف سے اشارہ ہو، جناب جبرائیل امین وہ نام لے کر آئیں، اور اس کے بعد جب نام کا اعلان کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے کبھی حسن نام رکھا اور کبھی حسین نام رکھا، اور پیغمبر کی آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی پیغمبر اسلام نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ جو میرا تیسرا فرزند آنے والا ہے اس کا جو نام محسن ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا، توجہ کریں، وہ اس لیے ہوگا کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے جو جناب موسیٰ ہے ان کے جو وصی ہیں، ان کے نائب، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ ہارون ہیں، خدا نے ان کے جو اولاد دی ہے ان کو 3 فرزند ہیں، ان کے 3 فرزند ہیں، لہٰذا جو میرا وصی ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اس کے بھی جو 3 فرزند ہوں گے، پہلے کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا، اور تیسرے فرزند کا نام محسن ہوگا۔ اس چیز سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اہل سنت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں باقاعدہ طور پر اس کا تذکرہ ملتا ہے، حالانکہ بعد کے مورخین نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کیا اور اس کو جو ہے کتابوں سے نکالنے کی کوشش کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں لاکھ صحیح کوئی بھی انسان کتنی بھی طرح سے وہ حقیقت کو اگر چھپانا چاہتا ہے، حقیقت کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر حقیقت کو خداوند عالم اجاگر کرنا چاہے، اس کو بیان کرنا چاہے تو وہ لاکھ اپنی کتابوں سے اس کو ختم کر دے، وہ حقیقت کو دلوں سے ختم نہیں کر سکتا ہے، وہ حقیقت کو وہ تاریخ سے ختم نہیں کر سکتا ہے، اس حقیقت کو وہ مٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ظاہر کر کے رہیں گے، اور تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم ناموں کو تم ختم کر سکو۔ لہٰذا آج بھی اگر کتابوں میں ختم کر دیا، جدہ میں دیکھیں، جدہ میں جو ہے ایک روڈ ہے، خود اس کا نام جو محسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا وہ ہماری تو حکومت نہیں ہے، شیعوں کی حکومت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے، خداوند عالم ان حقیقتوں کو کہیں نہ کہیں سے اجاگر کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے محسن کسی اور کا نام ہو، نہیں، پوری جو ہے کنیت کے ساتھ، پورے والدین کے نام کے ساتھ، جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ نام لکھا ہوا ہے، روڈ کا نام ہی ہے یہ محسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی تاریخ اس کو ثابت کر رہی ہے کہ تم تاریخ سے مٹا رہے ہو، لیکن خداوند عالم کہیں نہ کہیں اس کو لکھوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور لکھوا دے رہا، خود تمہارے ہاتھوں سے لکھوا رہا ہے، تاکہ تم اس چیز کا اقرار کرو کہ جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ خدا کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ آپ تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں، خود امام حسن، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہوئے، اہل سنت کے علماء میں اختلاف، اور بعض لوگوں کی یہ کوشش رہی کہ جناب محسن علیہ السلام کے وجود سے ہی انکار کر دیا جائے۔
ایک رائٹر نے بڑی اچھی بات لکھا، وہ کہتا ہے کہ اصل میں جناب محسن کے وجود کا انکار کرنا اس لیے تھا کیونکہ لوگوں نے، مسلمانوں نے دیکھا تھا حسن و حسین کے نام کے آگے جب بھی پیغمبر نے آواز دی ہے تو کہا سیدی شباب اہل جنہ، حسن حسین یہ جنت کے سرداروں کے جوان ہیں، اور دونوں فرزند وہ ہیں کہ جو تمام لوگوں کے لیے امام ہیں، تمام لوگوں کے رہبر ہیں، تمام لوگوں کے پیشوا ہیں۔ لوگوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ محسن کی اگر دنیا میں ولادت ہوتی ہے، دنیا میں ان کا وجود آتا ہے، دنیا میں وہ رونما ہوتے ہیں، تو کہیں اور فضیلتیں ان کے نام سے چسپیدہ نہ ہو جائیں، لہذا جو ہے ان کے نام سے ہی انکار کر دیا جائے۔ لیکن خداوند عالم جو عظمتیں دیتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں بھی آپ تاریخ سے اس کو انکار کر دیں، لیکن جب بھی قرآن انسان پڑھے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا، اور جب اس آیت پہ پہنچے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو انسان سوال کرے گا یہ کون ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو سارے کے سارے مفسرین اور مؤلفین اور یہاں پہ محققین اس چیز کو نقل کرتے ہیں، خود جو ہے صحیح بخاری میں نقل کیا، صحیح مسلم میں نقل کیا کہ یہاں پہ اس آیت کے مراد وہ بچہ ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں تھا، اور اس کو مسلمانوں نے پیغمبر کی وفات و شہادت کے بعد اس کو سجدہ کر دیا اور شہید کر دیا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جناب محسن علیہ السلام وہ باعظمت شخصیت کا نام ہے، اس باعظمت انسان کا نام، بچے کا نام ہے کہ یقینی طور پر جس کی عظمت خود اتنی ہی کافی ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں ان کا نام تجویز کیا، آپ نے خود ان کا نام مشخص کیا ہے، آپ نے خود ان کا نام لکھا ہے اور آپ نے ان کے نام کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ ملتا ہے مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے ساتھ ایک باغ میں سیر کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی باغ میں پہنچے، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد بہت دیر تک زار و قطار روتے رہے۔ توجہ، بہت دیر تک زار و قطار روتے رہے۔ اچھا، یہ روایت خود ہمارے یہاں نہیں بلکہ اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہا کہ پیغمبر اسلام بہت دیر تک گریا کرتے رہے، بہت دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ جب آپ کا گریا تھما، مولا کائنات نے سوال کیا، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، اتنا زیادہ گریا کس لیے تھا؟ توجہ، اتنا زیادہ رونا کس لیے تھا؟ کس لیے آپ رو رہے تھے؟ کس لیے آپ گریا کر رہے تھے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، علی میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی، اور آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد تمہارے حقوق کو چھین لیا جائے گا، اور تم پر اور تمہارے گھر والوں پر ظلم کی انتہا کی جائے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے تمہارے فرزند کو شہید کیا جائے گا۔ خود پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ علی میں دیکھ رہا ہوں تم میرے سامنے تمہارے فرزند کو شہید کیا جائے گا۔ مجھے اس وقت کے بارے میں افسوس ہو رہا ہے، اس کا غم ہو رہا ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی اور میں نہیں رہوں گا تو تم پر یہ ظلم اور یہ بربریت اور اس طرح سے مسلمان تم پر تجاوز کریں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے کیا کرنا ہو؟ اسی باغ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اسی باغ میں، یہ وصیت اسی جگہ کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میں وصیت کرتا ہوں کہ اس وقت تک اپنی رضا کو دوش پر مت ڈالنا کہ جب تک کہ قرآن کو جمع مت نہ کر لینا۔ اے علی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ صبر کرنا، تمہارے سامنے بہت سے مظالم ہوں گے، اس طرح سے کہ جیسے تمہاری آنکھوں میں کانٹے پڑے ہوں گے، اس طرح سے کہ تمہاری گلے میں کوئی ہڈی کا ٹکڑا ہوگا، لیکن تمہیں اس وقت کو دیکھ کر برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ اصل ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم دین کی حفاظت کر سکو، قرآن کی حفاظت کر سکو، اہل بیت اطہار کی حفاظت کر سکو۔ اصل مسئلہ اپنی شخصیت کی حفاظت کا نہیں تھا،
اصل مسئلہ یہ تھا کہ دین بچ جائے، اسلام کی حفاظت ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کربلا میں بہت زیادہ ظلم ہوا. یقیناً کربلا سے زیادہ ظلم کہیں نہیں ہوا، لیکن کربلا کی ابتدا اگر کہیں سے ہوئی ہے تو وہ بعد وفات پیغمبر اسلام، کیونکہ جو دشمنوں کی سازش تھی، جو پلاننگ تھی، اسی وقت سے شروع ہو گئی. ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں کا جمع ہونا، اور یہ پہلی مرتبہ جمع ہونا، وہیں سے سارے پلان جو ہے شروع ہو گئے، وہیں سے سارے پروپیگنڈے شروع ہو گئے. کربلا کی اصل ابتدا اور اس کا اصل پہلا شہید جناب محسن ہے، کہ جن سے جو شہادتوں کی شروعات ہوئی ہے، جن سے ظلم کی شروعات ہوئی ہے، جن سے بربریت کی جو ہے شروعات ہوئی ہے. یہیں سے وہ ابتدا ہے کہ جو کربلا تک پہنچ کر انتہا پر پہنچ جاتا ہے ظلم. کیونکہ ظالم شروع کا معاملہ ہے. ابھی وہ گھر پہ آگ لگا رہا ہے، ابھی ایک کی شہادت کا مسئلہ ہے، لیکن جب اس کے حوصلے بلند ہوتے چلے گئے تو اس نے پھر آگے چل کر امام حسن کو زہر دیا، آگے چل کے اور مظالم ڈھائے. اس کے بعد وہ واقعات کربلا جیسی تاریخ رونما ہوئی، اور وہ واقعات رونما ہوئے کہ جس کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یقینی طور پر اتنا ظلم نہ نوع بنی انسانیت پر اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہو سکتا ہے. اور ظلم سب سے بڑا یہ تھا کہ کربلا تک پہنچتے توجہ، پہلی بی بی جو دربار میں گئی، جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، آپ ہیں دربار میں جا رہی ہیں. یہاں دربار میں کم از کم کہنے والے موجود تھے، بنت رسول، رسول کی بیٹی، رسول کی دختر. لیکن جب آپ کی بیٹی دربار یزید میں پہنچتی، یہاں کوئی دختر رسول کہنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی بنت رسول کہنے والا نہیں ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہی اہل حرم ہیں کہ جو شہادت شہداء کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں ہیں، اور ان کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہیں. ہزاروں کا مجمع ہے مسلمانوں کا، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آل رسول جن سے پردے کا چلن چلا ہے ان کے پردوں کو نہیں چھینا جانا چاہیے. اپنے اوپر وہ مباح سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے جائز سمجھ رہے ہیں. اور انتہا اس سے زیادہ یہ ہوئی کہ جب کوفے میں یہی قافلہ پہنچتا ہے. یہ کیوں؟ یہ ظلم ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ عناد ہے، جو سقیفہ سے جو اسٹارٹ ہوتا ہے اب جب کوفے تک پہنچ رہا ہے تو اب انتہا یہ ہے، اب یہ ظلم ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. آوازیں اٹھ کر آ رہی ہیں کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے. جب یہی قافلہ یہاں سے شام روانہ ہوتا ہے اور شام کے کوچوں میں روانہ ہوتا ہے تو وہاں پر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ چھتوں سے گرم پانی پھینکے جا رہے ہیں، چھتوں سے آگ برسائی جا رہی ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تم پتھر کیوں مار رہے ہو، تم آگ کیوں برسا رہے ہو، تو آواز یہ آتی ہے کہ یہ باغیوں کا گروہ ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. افسوس ان لوگوں پر کہ جن سے اسلام پہنچا ان کو باغی کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنی بری پلاننگ تھی، کتنا بڑا پلان تھا لوگوں کا کہ اسلام کو کس طرح سے نابود کرنا، اسلام کو کس طرح سے ختم کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ جب حاکم شام نے حکومت کو سنبھالا ہے، پہل جب حکومت کو سنبھالا ہے تو پہلے ہی اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، پہلے ہی یہ اعلان کیا تھا. اس کے وزیر، اس کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے. اور جب دربار جتنے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اذان کی آواز آنے لگی. اس نے اپنے وزیر سے کہا سن رہے ہو یہ اذان میں آواز کیسی آ رہی ہے؟ توجہ، سن رہے ہو یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے، اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے،
اللہ اکبر سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی شے نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ معبود ہے، خدا ہے، اللہ ہے، اس میں برا کیا ہے؟ کہا نہیں، اس کے بعد کا جملہ سنو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا تم نے اس کو سنا؟ کہا اس میں کون سی بری بات ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا اب اس کے بعد کا جملہ سنو، اس پر تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک مرتبہ مؤذن نے آواز بلند کی اشہد ان محمد رسول اللہ، آواز دیتا ہے، اس سے تم نے کیا سمجھا؟ کہا اس میں کیا برا ہے؟ کہا کہ یہی تو بری بات ہے کہ ہمارا خاندان، اس کا نام و نشان، اس کا نام و نمود کہیں بھی باقی نہیں ہے، لیکن محمد کا نام پوری دنیا میں آج بھی اذان میں زندہ ہے۔ آج بھی محمد کا نام پوری دنیا میں اذان میں لیا جا رہا ہے، اذان میں زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے بزرگوں کی کہ جب تک اس اذان سے نام محمد کو نہ ختم کر دوں اور اسلام کو پوری طرح سے تہس نہس نہ کر دوں، اس وقت تک میں سکون اور چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ پلان ہے پورا، یہ باقاعدہ طور پہ سازش ہے کہ کس طرح سے نام محمد کو ختم کرنا ہے، کس طرح سے اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اور یقینی طور پر جب یہ بات یہاں تک پہنچ کر آتی ہے تو یہ مرحلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دشمنوں کی جو سازش تھی، دشمنوں کا جو عناد تھا، ان کی جو دشمنیاں تھیں وہ امام حسین سے اتنی نہیں تھی، امام حسن علیہ السلام سے اتنی نہیں تھی، مولا کائنات سے اتنی دشمنی نہیں تھی، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے اتنی دشمنی نہیں تھی، جناب محسن علیہ السلام سے اتنی دشمنی نہیں تھی۔ اصل دشمنی اگر تھی تو وہ تھی پیغمبر اسلام سے، ذات رسول اسلام سے تھی۔ وہ چاہتے تھے رسول کا نام مٹ جائے، اور چونکہ ان کا نام زندہ کرنے والے زندہ تھے، لہٰذا ان کے جو بھی حفاظت کر رہے تھے، جیسے جس زمانے میں جس نے بھی ان کے نام کی حفاظت کیا رسول کی زندگی میں، جناب ابو طالب نے ان کے نام کی حفاظت کیا، لہٰذا جناب ابو طالب کو کافر کہہ دیا گیا۔ مولا کائنات نے حفاظت کیا، ان کو جو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا، آپ کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا ہیں، آپ نے ولایت کا دفاع کیا تو آپ پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، اور وہ جناب محسن جن کے بارے میں بھی یہ یقین تھا کہ اگر یہ دنیا میں آ گئے تو یہ بھی وہی کام کریں گے جو حسن کر رہے ہیں، جو حسین کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی شہادت کو انجام دیا گیا، انہیں شکم مادر میں ہی شہید کر دیا گیا۔ مرحلہ اور آگے بڑھا، امام حسین تک جب معاملہ پہنچا تو یقینی طور پر امام حسین نے جب یہ قسم کھا لی کہ میں اپنے نانا کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے، چاہے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے، چاہے اپنی عورتوں کے سروں کی سے رداؤں کو بے ردا دیکھنا پڑے، یہ ساری چیزیں برداشت ہے۔ ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو، ان کے جانثار اقربا کو، ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، لیکن اس سے نہیں معلوم تھا کہ ہم اس وقت تک جیت نہیں سکتے ہیں جب تک کہ نام محمد کو نہ ختم کیا جائے۔ اصل مرحلہ یہ تھا کہ نام محمد کو اذان سے ختم کر دیا جائے، اصل جو لڑائی تھی نام محمد کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہی اہل حرم کا قافلہ شام کے دربار میں پہنچتا ہے، جب شام کے دربار سے بازار میں ہے، بازار شام میں پہنچتا ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، توجہ، امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا ملا؟ دیکھا آپ نے، جنگ جمل میں ہم جیت گئے، جنگ صفین ہم نے جیت لیا، جنگ بدر ہم نے جیت لیا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ظاہری طور پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو جنگ جمل پہلے ہوئی تھی وہ جنگ آج بھی چل رہی ہے، ہم اس میں فتح یاب ہوئے ہیں، ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ امام حسین کو شہید کر کے، علی اکبر کو شہید کر کے، علی اصغر کو شہید کر کے، ابو الفضل العباس کو شہید کر کے ہم جیت گئے ہیں، ہمارا پرچم بلند ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام نے سر کو جھکائے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے سر کو بلند کیا اور سر کو بلند کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تھوڑا سا ٹھہر جا، تھوڑا سا صبر کر لے، ابھی میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں کہ کون جیتا
اور جنگ جمل میں کون جیتا، جنگ صفین میں کون جیتا، جنگ بدر میں کون جیتا، جنگ احد میں کس کو فتح ہوئی ہے، میں ابھی تجھے ثابت کر دیتا ہوں. کیونکہ اصل دشمن کا معاملہ کیا تھا؟ اصل دشمن کا معاملہ یہ تھا، اس کی دشمنی یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کو ختم کر دیا جائے، محمد الرسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، اس نام کو روئے ہستی سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. ابھی مولا باتی کر رہے تھے، ایک مرتبہ مؤذن کی آواز بلند ہونے لگی، آذان کی آواز آنے لگی. امام نے کہا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ یہ آواز کو سن رہا ہے؟ کہا کہ ہاں مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے. کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. امام نے کہا بتا اب مؤذن نے کیا کہا؟ پھر اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ جیسے ہی وہ بات تمام ہوئی، امام نے کہا بتا اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ مؤذن کی کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہا کہ بتا کہ اب ہم جیتے ہیں یا تو جیتا ہے؟ میرے جد کا نام آج بھی اذان میں زندہ ہے اور ہر جگہ لیا جا رہا ہے. اگر یہ نام ختم ہو جاتا تو تمہاری فتح ہو جاتی. یہ نام زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کٹا کے بھی ہم جیت گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد واضح کیا تھا، اپنے مقصد کو جگہ جگہ واضح کیا. کئی جگہ امام نے خطبہ دیا. مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے خطبہ دیا ہے، مدینے کے اس کے بعد مکے کے راستے میں تو مکے کے راستے میں آپ نے جو خطبہ دیا ہے. آپ مقام بیضا پر پہنچتے ہیں، مقام بیضا پہ پہنچنے کے بعد بھی وہاں پر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، دیکھو میں تم کو آگاہ کر دے رہا ہوں کہ میرے جد رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص یہ دیکھے کہ کوئی حاکم ہے کہ جو خدا کے حدود کو پامال کر رہا ہے، حرام خدا کو، حرام الہی کو حلال کر رہا ہے اور حلال الہی کو حرام کر رہا ہے، تو فرض ہے، واجب ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہو جایا جائے، اس کے سامنے علم بغاوت کو بلند کیا جائے، اس کی بات کا جواب دیا جائے. لہٰذا میں جو مدینے سے نکل کر مکے تک آیا ہوں اور مکے سے نکل کر اب عراق جا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ دین میں جو انحرافات ہوئے ہیں، دین میں جو کجیاں پیش کر دی گئی ہیں، دین میں جو چیزوں کو ایڈ کر دیا گیا ہے، جو چیزیں دین کی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں دنیا والوں کے سامنے اس چیز کو واضح کیا جائے، اس چیز کو ظاہر کیا جائے اور اصل اسلام کو لا کر پیش کیا جائے، اس اسلام کو پیش کیا جائے جو میرے نانا رسول اسلام لے کر آئے تھے، وہ حقیقی اسلام، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ وہ اسلام ہے جس میں شراب جائز نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جس میں زنا جائز نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں جمعے کی نماز کو بدھ کے دن میں ہی پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں جھوٹ جائز نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جس میں کسی کا حق غصب نہیں کیا جا سکتا ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نانا دین لے کر آئے تھے وہ اور دین ہے، جو شام سے جس دین کا اعلان ہو رہا ہے وہ اور دین ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اس کے لیے مجھے چاہے جتنی بڑی قربانی دینا ہو، میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ اصل دین بچے اور اصل مقصد سمجھ میں آئے کیا ہے. اور یہی مشن ہر معصوم کا رہا ہے، یہی مشن پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے لے کر ہر امام کی زندگی میں رہا ہے، تاکہ صحیح دین کو، صحیح قرآن کو، صحیح اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اصل مقصد، اصل میسج کیا ہے وہ پہنچایا جائے، اصل نماز کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا جائے، اصل روزے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا جائے، اصل حج کا طریقہ کیا ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس حکومت آ جائے، ہمارے پاس جاہو حشم ہو، ہمارے پاس لشکر ہو تو ہم لوگوں کو حکومت کر سکتے ہیں، لوگوں پر دبدبہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن امام نے بتایا کہ نہیں، ان ظاہری چیزوں سے حکومت نہیں کی جا سکتی ہے.
خدا کا جو رہبر ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، نبی کا وصی جو ہوتا ہے، اس کا خلیفہ جو ہوتا ہے، خداوند عالم اس کی محبت کو مؤمنین کے قلوب میں ڈالتا ہے۔ لوگوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم احترام کرو، خود لوگ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات کا زمانہ دیکھیں، 7ویں امام کا زمانہ دیکھیں، 8ویں امام، 9ویں 10ویں امام کا زمانہ دیکھیں، ہر زمانے میں ظالم بادشاہ سب کی یہ کوشش رہی ہے کہ ظاہری طور پر امام وقت کو رسوا و ذلیل کیا جائے معاذ اللہ، لیکن جب انہوں نے رسوا و ذلیل کرنے کی ٹھانی ہے، وہ خود رسوا ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں، لوگوں کی نظروں سے گرے، یہاں تک کہ حد یہاں تک پار ہو جاتی کہ حکومت وقت حاکم نے اعلان تک کیا ہے کہ دیکھو جب امام آئے، معصوم آئے، تو تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے، دربار میں بیٹھے رہے، اس وجہ سے، اس نیت سے کہ امام داخل ہوں گے تو ہم احترام نہیں کریں گے، جب کھڑے نہیں ہوں گے تو بے احترامی ہوگی۔ لیکن امام کی محبت، امام کی الفت، امام کی ہیبت، امام کا جاہ و عشم خداوند عالم کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر قائم ہوتا ہے۔ امام جب داخل دربار ہوتے ہیں، لوگ نہ چاہ کر بھی کھڑے ہو کر احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ امام کی ہیبت ہے، امام کا دبدبہ ہے، امام کی جو ہے امام کی فضیلت ہے، اس کو انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام کے زمانے میں چوتھے امام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہی کے زمانے میں اس زمانے کا جو حاکم ہے وہ حج کے لیے جاتا ہے، اور جب حج کے لیے جاتا ہے تو پورا پروٹوکول ہے، ساری چیزیں کہ کسی طریقے سے جو کیا نام ہے خانہ کعبہ تک پہنچے، لیکن خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ بوسہ نہیں لے پاتا ہے، اس کی کرسی لگا دی جاتی ہے۔ اسی دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے امام علیہ السلام آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں خانہ کعبہ، اور جیسے امام کا ورود ہوتا ہے، امام حاضر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں حرم الہی میں۔ وہ مجمع کہ جو حاکم کے لیے نہیں اٹھا تھا، وہ مجمع جو حاکم کا احترام نہیں کر رہا تھا، ایک مرتبہ وہی مجمع نے امام کو راستہ دینا شروع کیا۔ وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے انتظام تھا، خود بخود راستہ بنتا چلا گیا۔ امام خانہ کعبہ تک آسانی تک پہنچ گئے، اور امام نے پہنچ کر بوسہ لیا۔ حاکم پوچھتا ہے یہ کون ہے کہ جو اتنی آسانی سے آنے کے بعد خانہ کعبہ کا بوسہ بھی لیا، خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، اور لوگوں میں کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اس کا وزیر کہتا تجھے نہیں پتا یہ علی ابن الحسین ہے، یہ وقت کے امام ہیں، یہ فرزند زہرا علی ہیں، یہ فرزند رسول ہیں۔ کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا، ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بلایا جائے۔ ایک مرتبہ امام کو طلب کیا گیا، بلایا گیا۔ امام جب قریب آئے، ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ ہمیں تعجب یہ ہے کہ ہم بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، آپ کی کون سی نسبت ہے کہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو خود رسول کے رشتہ داروں میں سے ہیں، ہم پیغمبر کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر خود مولا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو پیغمبر کے رشتہ داروں میں سے ہے تو قرآن کی کوئی ایک آیت دلیل میں پیش کر دے، ہم تجھے مان لیں گے، لیکن اگر تو ہم سے کہے گا تو ہم تجھے کئی آیتیں سنا دیں گے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا تم نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اگر قرآن کی تلاوت کیا ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آیے مباہلہ کیا ہے، مباہلہ کا واقعہ کیا ہے، اور مباہلے میں جب خداوند عالم نے حکم دیا تھا کہ تم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ تو اس آیے مبارکہ کے جواب میں پیغمبر اسلام کسے لے کر گئے تھے؟ حاکم کہتا ہے کہ عورتوں کی جگہ پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے تھے، بیٹوں کی جگہ پر امام حسن و امام حسین کو لے کر گئے تھے۔ فوراً امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ جس حسین اور حسن کی بات کر رہا ہے میں انہی کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں، مجھے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ خداوند عالم نے ہم اماموں کو بھی اس آیے مبارکہ میں شامل کیا ہے کہ جو لوگ مباہلے میں شامل تھے۔ ایک مطلب جب حاکم لاجواب ہو جاتا ہے، وہ جب لاجواب کوئی جواب نہ بن سکا، اور بھی بہت سے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو جب لاجواب ہو جاتا ہے تو حاکم کہتا ہے
کہ آخر میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ دولت ہم خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، دبدبہ ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، سارا پروپیگنڈا ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ احترام کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، خداوند عالم نے ہماری محبت کو مومنین کے اور لوگوں کے قلوب میں داخل کر رکھا ہے، کیونکہ خدا یہ ظاہری طور پر ہماری حکومت، تم پیسہ رکھ کے، دولت رکھ کے جسموں پر تو حکومت کر سکتے ہو، لیکن دلوں پر حکومت کرنا صرف ہم اہل بیت کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ اور یقینی طور پر یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ ہر زمانے میں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نبوت کی حفاظت کیا، توحید کی حفاظت کیا، لہٰذا جیسے جیسے حفاظت کا مرحلہ بڑھتا گیا ویسے ویسے ظلم کی انتہا پر ہوتی چلی گئی۔ بس عزیزوں، وَإِلَّا کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کہ ابھی آنکھیں بند ہوئے صرف 3 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ اچھا، بعض روایتوں میں پیغمبر اسلام کی وفات 28 صفر کو ہے، لیکن آپ کی تدفین روایتوں میں اگر دیکھیں تو پہلی ربیع الاول کو تدفین ہوئی ہے، آپ تدفین آج کے دن ہوئی ہے، اور روایتیں کہتی کہ آج ہی کے دن ایک بڑا ہجوم ہے کہ جو دروازے زہرا پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کس لیے آئے ہیں در زہرا کو جلانے کے لیے؟ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ علی کو باہر نکال سکے۔ کس لیے آئے ہیں؟ آگ اور لکڑیاں لیے ہوئے ہیں۔ آواز، ظالم آواز دیتا ہے، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات گھر میں موجود تھے، آپ کیوں نہیں باہر آئے؟ جناب زہرا دروازے پر کیوں آئی؟ بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ابھی 3 دن پہلے کی بات، رسول خدا زندہ ہیں، آبغشی کی حالت میں بیٹی کے گھر پہ آرام فرمائے، آپ کا سر جناب زہرا کے زانوں پر رکھا ہوا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات، جناب زہرا کے زانوں پر رسول اسلام کا سر رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں رسول کی آنکھیں لگ گئی، آنکھیں، رسول آرام فرما رہے ہیں، اتنی دیر میں کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا۔ اللہ! جناب زہرا نے کیا جواب دیا؟ روایتیں سنتے ہیں نا آپ، جناب زہرا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے آنے والے، میرا بابا آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ لیکن آنے والے نے اس کا اصرار بڑھا، پھر اس نے دق الباب کیا۔ جناب زہرا کہتی ہے اے آنے والے، میرا بابا بھی سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ لیکن آنے والا ہے، اس کا اصرار بڑھتا جاتا ہے۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس میں یہی تک لانا چاہ رہا تھا، جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے آنسو آئے آپ کے رخسار سے آنسو ہوتے ہوئے رخسار پیغمبر پہ وہ آنسو گرے۔ جیسے ہی آنسو آپ کے رخسار پر پڑے، رسول اسلام کی آنکھیں کھلی، سوال کیا، میری بلال، میری لخت جگر، میری بیٹی، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ تیرا بابا ابھی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، میرے بابا جان، کوئی سائل ہے دروازے پر آ کر کھڑا ہے، وہ بار بار دق الباب کرتا ہے، میں اس سے کہتی ہوں ابھی بعد میں آ جانا، لیکن پھر وہ دق الباب کیے جا رہا ہے، بابا وہ نہیں مانتا، اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر فاطمہ، تجھے مبارک ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، زہرا میری لخت جگر یہ وہ ہے جو وہ کہیں جانے کے لیے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تیرے در کا شرف ہے کہ اسرائیل بھی بغیر اجازت کے داخلے خانہ نہیں ہوتا، تیرے
حیدر کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا. عزادارو سمجھے کچھ؟ جناب زہرا دروازے پہ کیوں آئی تھی؟ ابھی 3 دن پہلے رسول نے تسلی دی تھی، اے زہرا یہ وہ دروازہ ہے جہاں کوئی بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا. زہرا نے علی سے کہا، اے علی یہ وہی در ہے، یہ وہی گھر ہے، میں جا کے ذرا دیکھوں آخر دروازے پر کون ہے. ارے وہ مجھے پہچانتے ہیں، میں بنت رسول ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزاء. نہیں پتا عزادارو جناب زہرا دروازے پر کھڑی ہے، آواز دی، اے ظالم ہو آخر ارادہ کیا ہے؟ آواز دی، خلو ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. جناب زہرا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے دروازے پہ جہاں فرشتہ بغیر اجازت کے نہ آئے، لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہے اور گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں. سنو گے عزادارو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. خدا کوئی غم نہ دے. خود ظالم کہتا ہے، ظالم کی زبانی عزادارو، جب اس نے حاکم شام کو لیٹر لکھا، خط لکھا نا، وہ اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ جب ہم دروازے زہرا پر پہنچے، زہرا دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ لیا. ادھر سے ہمارا ہجوم تھا، ہم دروازے کو ڈھکیلے جا رہے تھے، دھکا دے رہے تھے، ہمارا فشار بڑھتا جا رہا تھا. ادھر اکیلی زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی. میرے بابا گواز دا، خدا گواز دا، یہاں فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ظالم کہتا ہے ایک مرتبہ زہرا کے ہاتھوں کی کچھ گرفت کمزور ہوئی، ہم نے دروازے کو ڈھکیلنا شروع کیا، فشار دیا. عزادارو لیکن زہرا پوری طاقت سے ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. میں نے موقع اچھا دیکھا، ابھی دروازہ تھوڑا کھلا تھا، میں نے تلوار کو نکالا، تلوار کے دہانے سے بازو زہرا پر اتنا وار کیا، اتنا وار کیا، زہرا کی چیخ بلند ہوئی، واہ محمدہ، واہ غربتہ. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اسی اثناء میں ظالم کہتا ہے ہم نے دروازے میں آگ لگا دی، دروازہ جلنے لگا. ایک مرتبہ زہرا پھر دروازے کے پیچھے ہے، ارے کیا اس در کو آگ لگا رہے ہو؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں. سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ دروازہ جب نہ کھل سکا نا، ظالم کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے ایک مرتبہ دروازے کی طرف لات مارنا شروع کیا. عزادارو خدا غریب، خدا لعنت کرے. ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے جب دروازہ کھلا، زہرا اکیلی تنہا کھڑی ہے، میں نے ایک ایسی ضرب لگائی، زہرا تڑپ کر زمین پر گری. آواز دی، اے فضا ذرا جلدی دو. جزاکم ربکم خیر الجزاء. فضا میرا محسن شہید ہو گیا. ظالم کہتا ہم نے دروازے کو زہرا پر گرا دیا. سنو گے عزادارو، برداشت کون ہے فرزند؟ کون ایسا چاہنے والا ہے کہ جو یہ سن کے مسائل کو برداشت کر سکے؟ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے دروازے کو زہرا پر ہم نے گرایا. پھر ظالم کا خود بیان ہے، حاکم شام کو لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اسی دروازے پہ چلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے. زہرا چیختی رہی، میرا محسن، میرا محسن، میرا محسن. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کوئی غم نہ دے عزادارو. بس مجلس تمام ہو گئی.
محسن کی شہادت ہوئی، لو ادھر جناب ادھر محسن کی شہادت ہوئی، ادھر علی کے گلے میں رسیوں کا پھندا ڈال کے ظالم باہر کی طرف کھینچتے ہوئے لے کر بڑھے۔ ادھر زہرا نے جب دیکھا نا علی کو لے جایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ علی کے دامن کو تھام لیا، اے علی میں نہ جانے دوں گی، علی نہ جانے دوں گی۔ ظالم کہتا ہے یہ دوسرا موقع تھا جب ہم نے دیکھا زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، ایک مرتبہ ہم نے تلوار سے کے دستے سے اتنا وار کیا، زہرا تڑپ کر زمین پر گری، اب بے ہوش ہو گئی، زہرا کو ہوش نہیں ہے، زمین پر گری ہوئی ہے، لوگ علی کو لے کر چلے گئے۔ ادھر فضا زہرا کے قریب آئی، اب آزادارو جب جناب زہرا کو ہوش آیا نا، آنکھیں کھلی، پہلا سوال کیا فضا این ابوالحسن، میرا ابوالحسن گائے، فضا کہتی ہے شہزادے علی کو لوگ مسجد کی طرف لے کر گئے ہیں، بس میں نے مصائب کو ختم کر دیا، آزادار بس برداشت کر لینا۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے، ایک مرتبہ زہرا نے اپنی چادر کو اٹھایا، خود کو سنبھالا، محسن کا غم بھول گئی، شکستہ پہلو کا درد بھول گئی، ایک مرتبہ چادر کو سر پہ رکھے ہوئے گھر سے نکلی، خلو ابوالحسن، ابوالحسن میرے علی کے چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ آزادار و زہرا کی آواز کا اٹھنا تھا، مدینہ نبوی کی در دیواریں بلند ہونے لگی، بڑھ کے سب نے سایہ کرنا شروع کیا۔ علی نے آواز دی، سلمان زہرا سے کہہ دو بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا علی ابھی زہرا نے چادر کو نہیں اتارا، مسجد نبوی بلند ہو گئی، سایہ کرنے لگی۔ اے علی ذرا کوفہ و شام کے بازار میں دیکھے آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہے، منادی ندا دے رہا ہے، حوضی زینب، حوضی ام کلثوم، آؤ تماشا کرنے والوں، نبی اور علی کی بیٹیاں بے مکنو بے ردا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامر یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حمید یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین العطشان، و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے درمیان جتنے بھی مومنین پریشان حال ہوں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، خدایا ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا تجھے واسطہ اس ذکر کا، اس فرش عزا کا، اس فرش عزا کے وارث حقیقی یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔